Critical analysis of ambulances. Poem starts with clear imagery of ambulance. It is taking a patient to hospital. It seeks attention of everyone. People starts gazing it. Starting lines of poem illustrates vivid imagery of ambulance, and people who see it, they become afraid. After seeing critical sickness of a person in the ambulance, they do analyze of his dreadful condition. Every person, especially children, women, stop doing their works and divert their attention towards ambulance. It is not the ambulance which increases their fears, but the concept of illness. ठीक है, एम्बुलेंस नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस. ठीक है, इंसान जो है वो मौत से नहीं डरता, वो मौत की तबाहियों की वजह से डरता है. ठीक है, कि मेरे साथ क्या होगा. ठीक है, इस वजह से डरता है. It is not the ambulance which increases their fear, but the concept of illness. People don't think about better health. Instead, they imagine the worst possible condition. They step into the shoes of patient and imagine his pain. Philip Larkin, in his first two stanzas of poem, illustrate realistic imagery of ambulance. He also described the condition of people when they see ambulance. Critical analysis देख लेते हैं. Middle stanza of ambulances का psychological condition of people has been represented by the poem in next stanza. Concept of death shows people that nothing in this world is permanent. It does not matter whether a person is rich or poor. Death is certain for him. It is worst pain in this world. No pain of world can be compared to the death. ठीक है, डेथ अल्टीमेट जो ट्रुथ है वो जिंदगी का, लाइफ का, वो डेथ ही है. और डेथ जो है वो सर्टन है, ये आनी है. और इट इज वर्स्ट पेन इन दिस वर्ल्ड. और कोई भी पेन जो है ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर टू डेथ. ठीक है, वो जो है उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता. फर्दर मोर इट कैन नॉट बी डिफीटेड. ना ही डेथ को डिफीट किया जाता. इट इज सैड फेट फॉर एवरीवन. It is painful, simultaneously dreadful. People shows their sympathies while saying the word poor soul for the person who is being transferred to the hospital. But this sympathy actually is the result of selfishness as they are imagining themselves in ambulance. People जो है वो अपनी sympathies show करते हैं, जबकि वो वर्ड पुअर सोल तो कहते हैं, यानी कि हम लोग sympathize तो करते हैं किसी को who is being transferred to the, but this empathy actually is the result of selfishness. ठीक है, just एक selfishness होती है, हम लोग भी अंदर से बस ऐसे ही हैं as they are imagining themselves in ambulance. Philip Larkin says that ill person might have a good life. ठीक है, वो फिलिप लार्किन ये कहता है कि हो सकता है वो जो बीमार इंसान है उसकी एक गुड लाइफ हो. His life might be full of happiness. He might have many relatives and family members. He might live a fashionable life, but the arrival of death, his life has no meaning at all. जैसे ही जब मौत आती है उसके ऊपर, तो मौत तारी होती है, तो उसका कोई मीनिंग के पीछे बाकी नहीं रहता. The life, whether it was good or bad, has come to an end. ठीक है, लाइफ चाहे इंसान ने कितनी ही लग्जरियस गुजारी हो या कितनी ही गुर्बत में गुजारी हो, आखिरकार उसने एंड हो ही जाना होता है. His success has no value, however lost to his near and dear ones values the most. दुनिया में जो बादशाह भी होते हैं ना, वो अपने बैंक अकाउंट्स पीछे ही छोड़ के चले जाते हैं. हम चाहे करोड़ों में कमा लें, कब्र में साथ नहीं लेके जा सकते. ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है लाइफ का. ठीक है, जितना मर्जी कमा लें, हम साथ नहीं लेके जा सकते. रिस्क हमारा वही है जो हमने खा लिया, 3 वक्त का खा लिया, जो हमने पहन लिया, बस वो रिस्क है. बाकी तो सारा बैंकों में और जो पीछे रह गए उनमें डिवाइड हो जाना है. तो हमारा पीछे क्या है? ठीक है, हमारा वही 3 वक्त का खाना है. तो इंसान फिर क्यों अपने आप को इतना ज्यादा पैनिक कर लेता है कि मैंने ये भी करना है और मैंने वो भी करना है, और पता नहीं किन किन चीजों में हम पड़े हुए होते हैं. वी वांट, ठीक है, प्रोग्रेशन होनी चाहिए, मैं प्रोग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो इल्म जो आपको सुकून नहीं दे सकता, वो जॉब जो आपको सुकून नहीं दे सकती, इट मीन्स कि दैट इज नॉट योर पैशन. आपका पैशन नहीं है. दैट इज जस्ट अ लस्ट कि हाँ मुझे ये सब मिल जाए, जैसे बाकी सबको कामयाबी मिल गई है. दैट इज लस्ट फॉर सक्सेस एंड नथिंग एल्स. और हमारे दिमाग में जो एक सक्सेस का एक पैटर्न बना हुआ है, वो बेसिकली क्या है? व्हाट इज द पैटर्न ऑफ सक्सेस इन आवर लाइफ? बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत बड़ा बंगला हो. ये मैं आपको आज एंड पे बताती हूँ कि व्हाट इज द प्रोडक्टिव
جو اسپینڈ ہوتا ہے. پروڈکٹیو اسپینڈ کیا ہوتا ہے اینڈ نان پروڈکٹیو اسپینڈ کیا ہوتا ہے, اور انسان جو ہوتا ہے کما کے وہ کس طریقے سے نان پروڈکٹیو اسپینڈ کی طرف جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا ڈاؤن فال ہوتا ہے. آج میں آپ کو اینڈ پہ بتاتی ہوں, ذرا تھوڑے سے بزنس رولز بتاتی ہوں آج, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان فیکٹ کیوں ہمیں اسلام میں منع کیا گیا فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے. پیسہ اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ ہم فضول خرچیاں کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. یہ اس کی بہت بڑی آزمائش ہے کہ کہاں پہ اسپینڈ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو لائف ویدر اٹ واز گڈ اور بیڈ ہیز کم ٹو اینڈ. آپ چاہے محل بنا لیں سارے ادھر ہی رہ جانے ہیں, ہز سکسیس از نو ویلیو, ٹھیک ہے. ہر انسان یہی کہتا ہے وہ بیچارہ میت پڑی ہوئی ہے جی, میت, پھر امی ابو نہیں ہوتے, پھر وہ میت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہیز نو ویلیو. اور however lost to his near and dear ones value the most himself imagines that. The poet himself imagines that. وہ خود بھی imagine کرتا ہے death. So indeed it is fearful. Philip Larkin has sketched a contrast between life and death. Life does not stop with the death of a person. زندگی نہیں ختم ہو جاتی لوگوں کے مرنے کے ساتھ. It goes on. یعنی کہ مرنے کے بعد جو ہے زندگی جو ہے وہ چلتی رہتی. It continues. It is also admitted that importance of egos, desires and values end with death. اور زندگی تو گزر جاتی ہے لیکن یہ بھی ایڈمیٹڈ ہے کہ امپورٹنس آف ایگوز, ڈیزائرز اور ویلیوز جو ہیں اینڈ ہو جاتی ہیں ڈیتھ کے بعد. وہ جو ہمارے سارے تکبر ہوتے ہیں, فرعون بھی تو آخر کار خاک میں ہی مل گیا تھا, تو اینڈ آپ کا ڈیتھ میں ہی ہوتا ہے, چاہے آپ جتنے ہی نیک ہو یا جتنے ہی برے ہو جائیں. Last stanza of poem is depressing. People give way to ambulances. They pass through the street. They alarm death. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے ایمبولینسز کو راستہ دیتے ہیں, ٹریفک جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے, اور یہ جو ہے پاس ہوتی ہیں اسٹریٹس کے تھرو, اور یہ الارم کرتی ہیں اگین ڈیتھ کو. The poet says that patient is going to die. جو پیشنٹ ہے وہ مرنے والا ہے. Every single second is taking him close to death. It is certain for him no one can stop it. Instead of worthy desires, patient's mind is full of feelings and emotion. He fears but nothing can be done to save him from death. It is powerful. It takes every person with him whom it likes. ٹھیک ہے, اور وہ he fears but nothing can be done to save him from death. ٹھیک ہے, ہم لوگ جو ہیں ہمارے اندر صرف موت کا ایک خوف ہے, ٹھیک ہے, اس سے آگے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کہ یہ فیئر ایکچولی ڈیتھ کو روک نہیں سکتا. اٹ از پاورفل. اور موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں اسپیشلی جب وہ 40 پلس ہو جاتے ہیں یا 50 پلس ہو جاتے ہیں, ان کو یہی ہوتا ہے ہائے میرے پیچھے میرے بچوں کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے, یہ پیچھے یہ ساری مردوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری جائیداد کون سنبھالے گا, اور ماں باپ دونوں کو ہی موسٹلی ہم. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہے نا, مرتے وقت جو وصیت ایکچولی ہماری زندگی میں جو ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا, ہم مرتے ہوئے کوئی چیز وصیت کر کے جاتے ہیں. اچھا اگر میں اپنی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بات, جو ایک ٹریڈیشن چل رہی ہے جب بندہ مرنے والا ہوتا ہے تو وہ سارے اسپیشلی بیٹوں کو بلایا جاتا ہے, بڑے بیٹے کو یا سیکنڈ ون کو یا جو بھی ہوگا, بیٹا وہ فلانی جگہ پہ وہ فلانی چابی پڑی ہے, وہ اتنی جائیداد ہے, وہ اتنا ہے, یہ سارا ہے, یہ اس کا یہ کر لو وہ کر لو فلانا ڈھمکانا, اور یہ اتنا اس کا وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو وہ اچھا نبی جو ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو کیا وصیت کی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی جب ڈیتھ, بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہونے لگی تھی نا, تو انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو اپنے پاس بلا دیا. انہوں نے ان ساروں کو ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا ایک اللہ کی عبادت کرنا. ان کے لیے سب سے وردی جو ان کی ایک دولت تھی نا, وہ یہ تھی کہ بیٹا ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اسی کی ماننا. یہ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ کے گئے تھے. اچھا حضرت آدم نے کیا وصیت کی تھی. حضرت آدم کی جب ڈیتھ ہوئی تھی نا, ہونے والی تھی, تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا. انہوں نے کہا کہ یہ جو سبحان اللہ ہے نا, یہ ورد اپنے فنگر ٹپس پہ کر لو. یہ وہ کلام ہے جس کی وجہ سے اللہ بندوں میں رزق بانٹتا ہے. کتنا وردی ایک نسخہ ہمیں بتا کے چلے گئے حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصیت کر کے کہتے ہیں, میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, نمبر 1 جو ہے قرآن, اور نمبر 2 سنت. ٹھیک ہے, جو ان کو پکڑ لے گا نا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, یعنی کہ جو ان کو چھوڑ دے گا وہی گمراہ. تو وہ ہمیں ایک کامیابی کی چابی دے کے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم نے اس چابی کو چھوڑ دیا اور فارمولا کو چھوڑ دیا, اینڈ وی گاٹ اسٹیکنگ. تو عام انسان ہے, ہم تو اپنے بچوں کو یہی کہیں گے بیٹا وہ اتنے پیسے یہ وہ فلانا گھر تیرا فلانا گھر تیرا, ایسے ہی کریں گے نا ہم اپنے بچوں کو. بٹ جو اللہ کے خاص بندے تھے, جو اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیے تھے, انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ کبھی یہ سوچیں بیٹھ کے, کبھی یہ سرچ آؤٹ کریں کہ انبیاء علیہ السلام مرتے وقت کیا کہہ گئے تھے. یو ول کم ٹو نو ہر بندہ ڈفرینٹ کچھ نہ کچھ کہہ کے گیا تھا, ہر نبی کچھ نہ کچھ اینڈنگ لیسن ڈفرینٹ تھا. حضرت عیسیٰ کا اینڈنگ لیسن کیا تھا؟ کہ حق کی خاطر مر جانا, جھوٹ نہ بولنا, جھوٹ کا ساتھ کبھی نہیں دینا. ہر نبی جو ہے مرتے وقت ہمیں ایک وصیت کر کے گیا. اگر آپ غور سے دیکھیں تو میں بڑے غور سے دیکھ رہی ہوتی ہوں واٹ واز دا ڈیتھ. مطلب مجھے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ان فیکٹ اگر میری ڈیتھ ہونے لگے تو میں کیا کروں گی, کیا میں کیا دے کے جاؤں گی. آبویسلی جو میرے پاس سب سے پریشیس چیز ہوگی نا, وہ میں اپنی اولاد کو دے کے جاؤں گی, کیونکہ اولاد سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں ہوتی نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ان کی امت تھی, اور سب سے پیاری چیز وہ ہمیں دے گئے, قرآن اور اپنی سنت. ٹھیک ہے, تو ایوری تھنگ. اب یہ جو ہے he fears but nothing can be done to save him from that. It is powerful, it takes every person with him whom it likes. It decreases distances between ill person and afterlife. ٹھیک ہے, اور وہ ڈیکریز کرتا ہے ڈسٹینس بٹوین ill person اور after life کو. ٹھیک ہے, ڈیتھ اسی طرح آتی ہے, the same distance which is still maintained by the healthy one. ایک دفعہ ایک صحابی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا, ان کی والدہ بڑی بیمار تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو میں خود نہلاتا ہوں, اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں, تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں, ابھی بھی تو نے کیا مطلب, ابھی بھی تو نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا. کہ جب وہ تجھے نہلاتی تھی تو وہ تیرے لیے دعا کرتی تھی, تیری زندگی کی دعا کرتی تھی. تو اس کو نہلاتا تو اس کی موت کی دعا کرتا ہے کہ نہیں؟ تو فیلنگس کا ڈفرینس ہو گیا نا. تو ہم جب کوئی بزرگ بندہ ہوتا ہے اس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں اتنا کبھی نزاع کی حالت میں کسی بزرگ کو دیکھ لیں تو بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ ان پہ اپنا رحم کرتا. ٹھیک ہے, اتنی وہ ایک مشکل ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم واقعی یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں, اس کو صاف تو کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو پیمپر بھی پہنا رہے ہوتے ہیں, اس کو سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم وہی ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں, ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے تو اپنی مدر ان لا کے ساتھ یہ ٹائم گزارا نا, مجھے پتا ہے. اور واقعی ایسی فیلنگس ہوتی ہیں, اس میں جھوٹ نہیں ہے. تو مطلب میرے سے تو جھوٹ نہیں بولا جاتا کہ وہ اتنی ایک کرٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے کہ مطلب بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اتنی تکلیف دہ حالت ہوتی ہے ایک بڑھاپے میں انسان کی. تو انہوں نے کہا کہ تو اپنے ماں کا حق نہیں ادا کر سکتا, کہ جب وہ تجھے نہلاتی تھی تو وہ تیرے لیے دعا, زندگی کی دعا کرتی تھی, تو اس کو نہلاتا ہے تو اس کے لیے موت کی دعا کرتا ہے. تو یہ بیٹا ڈفرینس ہے ہم لوگوں میں. In a nutshell, the poem Ambulance illustrates fear. It is among those finest poems which insist on fear. ٹھیک ہے, in a nutshell یہ جو poem Ambulance ہے وہ illustrate کرتی ہے fear کو. It is among those finest poems جو کہ insist کرتے ہیں ان پہ. It also shows horror on the face of children and women when they see death. Death itself is scary, but its concept is frightful. ٹھیک ہے, scary ہے لیکن اس کا concept بہت frightful. In modern day, we witness death every day. Larkin has not presented any utopian world. He has created routine life imagery through which he demonstrates notion of death. It is more effective in this way. Examples from everyday life are more impressive as compared to instances from stories. Philip Larkin is known as the poet of realism. Undoubtedly, in this poem, imagery is realistic. Horror of death can be imagined. Feelings of death on the faces of spectator can be felt. Dennis Rosen did critical analysis of ambulances. He writes, Larkin wrote a group of poems which insist harshly on fear in the face of death, and which are therefore bleak and sinister. In some of these poems, Larkin's view of death is chilling and effective because of the very ordinariness and everyday setting he writes about.
For instance, in the poem Ambulances, he emphasizes the omnipresence of death in the night. All streets in time are visited. The poem Obeyed proves that nothing can defeat or migrate the horror and permanence of death. क़यामत के रोज एक सवाल होना हमसे, ठीक है। सबसे पहला सवाल, मैंने अभी तो कबर के बारे में बताया था ना आपको, मन रब्बु का मन दीनु का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, ये सवाल होने हमसे। क़यामत के रोज जब वो आलम बरज़ख एंड हो जाएगी ना, फिर वो दूसरी आलम शुरू होनी है जिसमें हमारा हिसाब किताब होना है। फिर एक एक कब्र से कितने कितने मुर्दे उठेंगे और वो फिर हशर के मैदान में जमा हो जाएंगे, मैदान हशर में। और कुछ लोगों, कुछ अल्लाह ताला के बंदे होंगे जिनके ऊपर वो इतना गर्म एक हशर का मैदान होगा, उसमें साया नहीं होगा, कोई दरख्त नहीं होगा, कोई साया नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग होंगे जिनके ऊपर अल्लाह ताला साहिबान मुकर्रर कर देंगे, लेकिन वो सिर्फ साहिबान होने के, यानी कि वो जहां जहां जाएंगे वो साहिबान, वो बादल उनके ऊपर ही रहेगा। उसमें से एक वो नौजवान होगा, वो नौजवान जिसने, जो जवानी में अल्लाह के रास्ते पे चला होगा, जिसने अपनी जवानी अल्लाह के रास्ते पे गुजारी होगी, क़यामत के रोज उसके सर के ऊपर अल्लाह ताला एक साहिबान मुकर्रर कर देगा। अनलेस कि जब तक, देखिए इतनी लंबी लाइन लगी होगी, हम खड़े हुए होंगे, अभी हमारा हिसाब हो, अभी सोचे उस वक्त कितनी गर्मी होगी, जो सूरज होगा वो 70 नेज़े पे आ जाएगा, ठीक है। हम कैसे वो गर्मी बर्दाश्त करेंगे? और जो पीक ऑफ जवानी होती है ना, वो 33 इयर्स होती है, पीक ऑफ जवानी। तो बेटा कोशिश करें कि अपनी जवानी जो है ना अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दें, ठीक है, ताकि हमें वो क़यामत के रोज वो साहिबान मिलते हैं। वो उन जवानों में हम इंशाल्लाह होंगे, ठीक है, जिसने जवानी। बाज खवातीन होती हैं, वो कहती हैं अभी तो मैं जवान हूं ना, अभी शादी में ये पर्दा करके जाना, ओ मुझे बताएं इसकी बख्शिश हो जाएगी। क्या पता अल्लाह ने यही तो आजमाइश मेरे लिए रखी हो कि वो एक दिन शादी का। मैं आपको बताऊं कि एक और चीज क़यामत के रोज जो है वो सवाल होगा कि पहला सवाल आपका नमाज का, ये कंपल्सरी क्वेश्चन है, इसकी माफी नहीं है। पहला सवाल ही ये होना है। कंपल्सरी क्वेश्चन में ये होता है, बास पेपर्स होते हैं ना कंपल्सरी क्वेश्चन में, कि अगर वो आपका फेल हो गया तो आपको नेक्स्ट पेपर नहीं दिया जाता। पुराने जमाने में ऐसे पेपर्स होते थे। मैट्रिक में आपको एक कंपल्सरी पेपर दिया जाता था, ठीक है, वो 20 मार्क्स का होता था या 10 मार्क्स का होता था। और अगर आप उसमें फेल हो गए ना, आपको सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व नहीं करने दिया जाता था, ठीक है। तो कंपल्सरी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, वो यही है कि मतलब नमाज, जो नमाज के पेपर में फेल हो जाएगा ना बेटा, उसका आगे सब्जेक्टिव नहीं होना। अच्छा सब्जेक्टिव में क्या है, ये तो मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया ना, कंपल्सरी क्वेश्चन नमाज का होना। जो इसमें फेल वो पूरे क्वेश्चन में फेल। हदीस में है कि जिसकी नमाज नहीं उसका ईमान नहीं, और जिसका ईमान नहीं उसका कोई भी अमल कबूल नहीं। आप बेशक जितने मर्जी सदके कर ले, कबूलियत नहीं है। फिर हम वही वाली हदीसें सुनाते हैं, एक प्रोस्टिट्यूट ने कुत्ते को पानी पिला दिया था तो वो जन्नती हो गई थी। फिर हमें ऐसी बातें आने लग जाती है, ठीक है, और जो किसी हदीस से साबित नहीं होती। फिर हम इसी तरह की अगर होती है तो पीछे उसका कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, हम उस कॉन्टेक्स्ट को इधर उधर आए बाएं शाएं करके ना, और क्योंकि हमने खुद नमाज नहीं पढ़नी होती, फिर हम वो कुत्ते को पानी पिलाने वाली हदीस सुनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या फिर हम उनको कहते हैं कि जी कुरान में लिखा दीन में जबर नहीं है, तो मैं जबरन नमाज पढ़ रही हूँ तो जबरन भी तो कबूल नहीं होनी। तो फिर हम इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। या फिर हम क्या कहते हैं, देखें जी दुनिया के साथ भी तो चलना पड़ता है ना, बंदा सिर्फ अल्लाह को तो नहीं हो सकता ना, दुनिया में गुजारा भी तो करना है ना, ये तो पुराने वक्तों की बात है, ऐसी करते हैं ना। तो बेसिकली क्या है, अब आगे क्वेश्चन सुन लें। पहला क्वेश्चन नमाज का। दूसरा जो सवाल है जो अल्लाह ने हमसे करना है, वो है कि कहाँ से कमाया और कहाँ पे खर्च किया। पैसा, रिस्क, कहाँ से कमाया, कहाँ पे खर्च किया, पैसा कहाँ से। अब हम जॉब करते हैं, किस लिए करते हैं? बिकॉज हमने आगे एक बड़ा मोबाइल लेना होता है, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने होते हैं, कुछ हमने दुनियावी कोर्सेज करने होते हैं, अपनी एजुकेशन इम्प्रूव करनी होती है। उसमें कुरान का नामो निशान नहीं होता कहीं पे भी। हम नहीं कहते कि चलो हम जरा कोई सीरा से रिलेटेड कोई कोर्स करेंगे, उस पे पैसे लगाएंगे। किस लिए पैसे लगाते हैं जी? हमने
जॉब करनी है, जॉब करके ना मैंने फिर एक ट्यूशन भी रखनी है, फिर साथ मैंने एक मोबाइल भी लेना है, ऊपर नीचे के जो खर्चे हैं ना उसके लिए मैं जॉब कर रही हूँ। हम अल्लाह ताला को ये जवाब देंगे? कहाँ से पैसा लगा कमाया और कहाँ में लगाया? अगर वो पैसा आपको, प्रोग्रेशन इज नॉट लाइक, अभी मैंने एंड पे आपको एक और लेक्चर देना है कि प्रोडक्टिव स्पेंड क्या होता है और हम पैसा कमा के कैसे नॉन प्रोडक्टिव होते हैं। अच्छा, उसके बाद कहाँ से कमाया, कहाँ पे लगाया, इल्म कहाँ से सीखा और कहाँ पे लगाया? हम इल्म यूनिवर्सिटी से सीखते हैं और लगाते कहाँ पे हैं? हमारे दिमाग में एक फतूर आ जाता है, मैं एमए इंग्लिश लिटरेचर, मैं एमफिल, मैं फलानी, मैं ढमकानी। ठीक, तो हमने इल्म का तकब्बुर सबसे बुरा तकब्बुर है। तो हमने इल्म कहाँ से सीखा? हमने जी इल्म यूनिवर्सिटी से सीखा। मैं बताती हूँ हमारे पास जवाब क्या है। और उसके बाद शायद उस इल्म ने हमें ये बता दिया कि अब तुम बेपर्दा हो जाओ, अब तुम्हारे ऊपर लेबल लग गया कि तुम्हारे दुपट्टे भी उतर जाने चाहिए क्योंकि अब तुम यूनिवर्सिटीज में चले गए। और अब वो इल्म तुम्हें ये सिखा रहा है कि तुम्हारी पैंट्स भी टाइट हो जानी चाहिए और तुम्हारी शर्टें थोड़ी और छोटी हो जानी चाहिए ताकि थोड़ा सा झुको तो कमर भी नजर आए। क्या ये वो वाला इल्म है जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में लड़कियों के दिमाग में बैठ गया कि उससे बाल भी खुल जाते हैं? ये कौन सा इल्म है जो इंसान को हैवान की तरह जीना सिखा? ठीक है, इल्म कहाँ से सीखा और कहाँ पे लगाया? ठीक है, नंबर 3, जवानी कहाँ पे लगाई? अल्लाह पूछेगा जवानी कहाँ पे लगाई थी। अल्लाह ने नहीं पूछना कि बचपन कहाँ पे लगाया और बुढ़ापा कहाँ पे लगाया। अल्लाह ने पूछना है जो जिंदगी का पीक टाइम था ना, बेस्ट टाइम, जब तुम अकली तौर पे भी तुम्हें शऊर था और फिजिकली तौर पे भी तुम स्ट्रॉन्ग थे, तब क्या किया था? हम कहेंगे कि या अल्लाह मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर का, लेकिन तेरे लिए वक्त नहीं था। ना तेरे हुक्मों पे, हम तो बुढ़ापे का इंतजार करेंगे, बूढ़े होंगे तो कुरान उठा लेंगे। मेरी एक चीज याद रखिएगा बेटा, एक बात मेरी याद रखिएगा, इंसान की जिंदगी वैसी गुजरती है जैसी उसको आदत होती है। जिसको तौफीक नहीं हुई ना नमाज की जवानी में, उसको बुढ़ापे में भी नहीं होनी है। आप बूढ़ों को उठा के देख लें, 99% बूढ़े भी नमाज नहीं पढ़ते। 1% वो बूढ़े लोग नमाज पढ़ते हैं जिनको जवानी में आदत पड़ी होती है नमाज और कुरान की। और बाकी जो बूढ़े हजरात हैं वो ये बहाना करते हैं कि जी अब हम बूढ़े हो गए, अब तो हमारे अंदर जान ही नहीं है, जिस दिन हिम्मत होती है पढ़ लेते हैं, जिस दिन नहीं होती उस दिन नहीं पढ़ते। ये जवाब, क्या जवाब है हमारे पास अल्लाह ताला की? ये क्वेश्चन पेपर आउट है। मुझसे आप गेस्ट पेपर मांगते हैं ना कि मैम गेस्ट पेपर दे दें 500 पेपर्स के, ये गेस्ट पेपर नहीं है, ये तो पेपर ही अल्लाह ने लीक कर दिए। ठीक है, नहीं तो पता नहीं कितने क्वेश्चंस के हम तैयारी करते हैं, वो भी नहीं करनी थी, ये तो पेपर ही आउट है जी। नमाज का पहला सवाल। नंबर 2, इल्म कहाँ से सीखा, कहाँ पे लगाया? ठीक है, रिस्क, पैसा कहाँ से सीखा, कहाँ से कमाया? हलाल तरीके से, हराम तरीके से? क्या आप एयर होस्टेस थी? ये हराम तरीका है पैसा कमाने का, कि आप अपनी बॉडी को, अपने फेस को रिप्रेजेंट करके और आप बेहया होके, बेपर्दा होके एक पैसा कमा रही हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, यकीन जाने। और जब औरत बापर्दा होके, हदीस में है कि औरत जब बापर्दा होके घर से बाहर निकलती है तो फरिश्ते उसकी इबादत करते हैं, और जब औरत बेपर्दा होके बाहर निकलती है उसको शयातीन चिमट जाते हैं। मुझे बताएं, अगर हमें शयातीन चिमट गए तो हम मेंटली कितने डिस्ट्रेस में चले जाएंगे? वो तो शैतान दिमाग में पता नहीं कितनी बातें डालेगा हमारे, पता नहीं हमें कितना डिस्ट्रेस करेगा। तभी हम लोग जब घर आते हैं ना बेपर्दा होके वापस, ठीक है, तो हम खुश नहीं होते। घर आके हम जॉब करके 3 बजे तक की जॉब करके हम खुश नहीं होते। कभी अपने आप से पूछिएगा, हम थक नहीं जाते? हमारी बॉडी में दर्द नहीं हो रहा होता? वजह अल्लाह की रहमत से जो दूर हो गए थे ना बेटे। ये बहुत बहुत अच्छा। अब आ जाए जनाब बिजनेस व्यू पॉइंट पे, चलें जी आपसे दुनिया के हिसाब से अब बात करते हैं। मैंने आपको कहा कि हम पैसा कमाते हैं, अभी मैं आपसे बात कर रही थी ना, मैंने एंड पे आज आपको एक लेसन देना है, लेक्चर देना है अबाउट द बिजनेस, हाउ टू स्पेंड मनी। और लोग जो है स्पेंड करके भी खुश क्यों नहीं होते, लग्जरियस लाइफ गुजार के भी खुश क्यों नहीं होते? देखिए बेटा, स्पेंड दो तरह का होता है।
ایک پروڈکٹیو خرچ دو طرح کا ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں حدیث بھی آپ کو سنا دیتی ہوں کہ فضول خرچ شیطان کا بھائی, یعنی کہ ہر وہ چیز جو جس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن ہم وہ اپنی زندگی کے اندر ویسے ہی نازل کر لیتے ہیں, اس کو فضول خرچی کہتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ کے دوپہر میں جو ہے آپ کی اتنے سے کھانے سے یا آدھا کلو ہانڈی سے آپ کا گزارا ہو جائے گا, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں وہ آدھا کلو ہانڈی بھی بنے گی اور ساتھ پھر جو آپ نے کچھ ایکسٹرا کچھ اور بنا لیا اور اس کے ساتھ 3, یعنی کہ اتنے سارے کھانے. اور حدیث میں ہے, احادیث سے ہمیں کیا ثابت ہے؟ حدیث میں ہے کہ پیٹ بھر کے کھانے کھانے سے انسان غبی ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس کا دماغ ہی معوف ہو جاتا ہے. اف یو وانٹ ٹو میک یور مائنڈ انرجائز یو ہیو ٹو ٹیک فوڈ. جب آپ کو بھوک لگے اس وقت کھائیں, لیکن جب آپ کی بھوک ابھی باقی ہو آپ ہاتھ پیچھے کھینچ لیں. جب میرے آگے 3 ڈشز ہوں گی تو کیا میں وہ, تو بیسیکلی دس از نان پروڈکٹیو جو ہم نے ایکسپینس کر دیا یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پروڈکٹیو اور نان پروڈکٹیو کیا ہوتا ہے؟ میں نے فار ایگزامپل کمائے جی بڑے پیسے, اتنے پیسے کما لیے کہ میں 1 کروڑ کا گھر بائی بھی کر سکتی ہوں اور اس کے اوپر 3 کروڑ کی کنسٹرکشن کروا سکتی ہوں. ٹھیک ہے, میں نے کیا کیا کہ میں نے وہ 4 کروڑ جو ہے انویسٹ کر دیے ایک گھر میں. ایک گھر میں میں نے 4 کروڑ انویسٹ کر دیے. اب وہ اگر اتنا بڑا گھر ہے تو آبویسلی اس کی لائف بھی لگژریس ہوں گے, اس کے اندر فرنیچر بھی اتنا آئے گا, اس کے اندر لائٹیں بھی اتنی ہوں گی, اس کے اندر بجلی بھی اتنی ہوگی, اس کے لیے میڈ بھی مجھے مہنگی پڑے گی. تو میں نے 4 کروڑ انویسٹ کر کے میں نے 1 کروڑ کا بل اپنے جیب میں ڈال لیا جو کہ مجھے ہر مہینے پے کرنا. از دس دا پروڈکٹیو اور نان پروڈکٹیو؟ ہاں جی کلاس بتائیے, پروڈکٹیو نان پروڈکٹیو نا. اسی طریقے سے میں نے کمایا, ایک گاڑی ہی ہے نا, ٹھیک ہے ایک گاڑی ہے. پہلے میرے پاس چھوٹی گاڑی تھی, میں نے کہا جی اب پیسے آ گئے ذرا سٹینڈرڈ بڑھایا جائے, لوگوں کو بھی تو دکھایا جائے میرے پاس جی اب سیوک آ گئی ہے, وی ٹی آئی اوڈیو, ٹھیک ہے, یا ٹویوٹا بیلٹا آ گئی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ 3 C's آف لائف ہیں, 3 ڈیڈلی C's آف لائف: کمپٹیشن, criticism, and third C is criticism, competition, and C, one more C مجھے بھول گیا. ٹھیک ہے بیٹا, یہ جو کمپٹیشن کی دنیا ہم جی رہے ہیں نا, اس کے پاس یہ والی گاڑی, میرے پاس یہ, اچھا پیسہ آ گیا میں 20 لاکھ اور لگا کے ایک اور گاڑی لے لوں. مجھے بتائیں کیا یہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہے؟ وہ جو میں نے پہلے میرے پاس 1800 cc کی گاڑی تھی, ٹھیک ہے, یا چلیں 1400 cc کی گاڑی تھی, وہ تھوڑا پیٹرول پیتی تھی, ابھی وہ 1800 cc کی ہو گئی, یا اس سے بھی زیادہ چلے سی سی لگا لیں, پیٹرول زیادہ ہو جائے گا, میرا پھر خرچ زیادہ ہو گیا. اب میں نے کیا کیا کہ جی 50 لاکھ کی میں نے گاڑی لی تھی, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر میرا جو منتھلی خرچہ آ رہا ہے, جو کہ پہلے میرا آتا تھا تقریباً 5,000 روپے, اب وہ بڑھ کے تقریباً 50,000 تک کا ہو گیا. ٹھیک ہے, میرا خالی فیول کا خرچہ مہینے کا 50,000 ہو گیا. اب مجھے بتائیں پروڈکٹیو ہے نان پروڈکٹیو ہے؟ نان پروڈکٹیو ہے. ایون یہ چیز مجھے لاسز کی طرف لے کے جائیں گی. ٹھیک ہے, سو اسی وجہ سے جو انگریز ہیں بیٹا وہ منیملائزیشن کی طرف آ رہے ہیں. ہم نے اپنے کام بکھیر لیے, بڑی گاڑی, بڑا گھر, بڑا, آپ اپنا جتنا چھوٹا کنسائز کنفائنڈ اپنی چیزیں رکھیں گی, سمپل رکھیں گی, گھر میں کم فرنیچر ہوگا, یقین کریں آپ کے پاس وقت بچے. ٹائم از منی. ایک اور آپ کو بزنس کا رول بتاتے ہیں, ٹائم از منی. اپنے زندگی کے اندر ایسے فارمولاز اپلائی کریں آپ کا وقت بچ جائے. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اپنی لائف کو سمپل کر لیں, آپ کا وقت بچے گا. جب وقت بچے گا اور جو ہے آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ آپ بیٹھ کے ایک دفعہ زندگی میں دنیا میں سوچیں گے, ٹھیک ہے, ہم کیوں اپنے آپ کو بدلتے نہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنا تزکیہ نفس کر سکیں. فارغ ہوں گے تو تزکیہ نفس کریں گے نا. سو ٹائم از منی. میں آرام سے بیٹھ کے ایک چیئر پہ, یا چلے میں اکیلی لیٹی ہوئی ہوں, رات کو میں 10 بجے لیٹ گئی ہوں, فار ایگزامپل میں نے آج اپنے سارے کام وائنڈ اپ کر لیا اور میں رات 10 بجے سو گئی. obviously میں کہوں گی میرے پاس ابھی 2 گھنٹے ہیں, تو میں آج سوچوں بیٹھ کے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو کیا میں نے کیا,
کیا تو ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو بوسٹ کریں, اپنے آپ کو رینیو کریں, اپنے آپ کو ریفریش کریں. تو آپ ویلے ہوں گے, آپ فارغ ہوں گے تو آپ کریں گے نا. جب آپ فارغ ہی نہیں ہوں گے تو آپ کو سوچنے کا ٹائم نہیں ملے گا, سوچنے کا ٹائم نہیں ملے گا تو پرابلم سالو نہیں ہوں گے بھائی. کیسے سالو کریں گے پرابلم؟ پھر ہم کسی اور کو فون کرتے ہیں, بھائی اس مسئلے کا حل بتا دو. اتنے ہم پڑھے لکھے اور ابھی ہمیں لوگوں کو فون کرنا پڑ رہا ہے جی مسئلے کا حل بتا دیں, ہے کہ نہیں ہے؟ ریزن ہم دماغ استعمال ہی نہیں کرتے. دماغ تو اللہ نے اس کو بھی دیا جس کو ہم نے فون کیا اور آپ کو بھی دیا. بٹ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کہ آپ کسی کو فون کر رہے ہیں, لوگ کیوں نہیں آپ کو فون کرتے؟ سوچیں اس چیز کو بیٹھ کے. تو بیٹا اپنی لائف کو میں نے آج میں اپنی ڈائری لکھ رہی تھی, میں نے اپنی ڈائری میں نا ایک سینٹینس لکھا. آج میں نے لکھا ہے کہ زندگی کچھ لمحوں کو قید کرنے کا نام ہے, زندگی قید ہونے کا نام نہیں ہے. اپنے آپ کو زندگی کی لگژریس لائف کے اندر قید مت کریں. یہ بیٹا ایک بہت بری قید ہے, یقین جانیں. یہ ایک ایسی قید ہے, اس سے آپ کبھی آزاد نہیں ہو سکتے. یہ کمپٹیشن کی قید میں مت پڑیے گا کبھی زندگی میں. You will be non-productive not for your own self but for the others too. آپ نہ اپنے رہیں گے نہ اوروں کے رہیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ کمپٹیشن کی دنیا میں یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم دیسی بندے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, ہم سمپل ہی ٹھیک ہے. لوگوں کی واہ واہ ہمیں نہیں چاہیے. وی آر ناٹ پیپل کانشیس. وٹ پیپل سے نیور ایور کیئر, نیور ایور. کیوں؟ ریزن ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے وَاتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے زیادہ عزت دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. رزق اللہ نے لکھا ہوا. میں ادھر بیٹھی ہوں نا, مجھے اللہ نے ادھر بھی دے دینا. میں 1 گھنٹہ پڑھاؤں, میں 2 گھنٹہ کماؤں, میرا جو رزق ہے وہی نہیں 2 گھنٹوں میں آ جانا. مجھے مزید اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں. جن چیزوں پہ اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے, جو میری زندگی بدل سکتا ہے, وہ میری سوچ ہے, وہ پیسہ نہیں ہے. اگر آپ کی سوچ آپ کو سکون دے دے, یو آر دا سکسیسفل. اگر آپ کی سوچ آپ کا فیتھ مضبوط کر دے صرف اللہ اور آپ کے اپنے اوپر, آپ کو یقین ہو جائے میرے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے, یو آر دا سکسیسفل, یو ول بی دا سکسیسفل. آپ کو پتہ چل جائے یہ میرے پیشنز ہیں, آئی ول ورک فار اٹ. آپ کو پتہ چل جائے ہانڈی پکانی کیسے ہے, سارے مسالے آپ خود ہی لے آؤ گے نا, ہے کہ نہیں ہے؟ ہانڈی پکانی کیا ہے اور پکانی کیسے ہے, یہ 2 ورڈز اگر آپ کو 2 چیزیں پتہ چل جائیں تو سارے مسالے اور سارے چمچے اور ہانڈیاں تو خود ہی آ جائیں گے بھائی. تو کیا پکانا ہے اور کیسے پکانا ہے یہ اب آپ نے سوچنا ہے. فارغ ہوں گے تو پھر ہی سوچیں گے نا. یہ دنیا کی چالوں میں لٹرلی مجھے جب لیکچررشپ آفر ہوئی تھی تو میں وہاں پہ نا اس کالج میں والنٹیئرلی کام کرتی تھی, کبھی کبھی چلی جاتی تھی, اور میں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کیا کرتی تھی. تو وہاں کے جو پرنسپل اور وائس پرنسپل تھے انہوں نے کہا نہیں جی آپ یہاں پہ جاب کریں, ماشاء اللہ وے یو آر کمیونیکیشن وے, آپ یہاں پہ موٹیویشنل لیکچر. میں نے کہا میں موٹیویشنل لیکچر دے دوں گی بٹ میں جاب نہیں کر سکتی. دین دے کال ٹو مائی ہسبینڈ, جی آپ اس کو جو ہے آپ ان کو الاؤ نہیں کر رہے کہ یہ جاب کریں. مائی ہسبینڈ آسکڈ فرام می, آسما واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا دیکھیں میرا ایک ویژن آف لائف, ٹھیک ہے, لیٹ می ورک فار اٹ. اس وقت ابھی میری یہ آن لائن اکیڈمی نہیں بنی تھی, اور اس وقت بھی مجھے 33,000 کی جاب آفر ہوگی تھی. یہ میری انیشیل جاب تھی لیکچررشپ. تو اف یو ہیو سم تھنگ نا, لوگ آپ کو خود کہیں گے. آپ کو پتا مجھے پنجاب گروپ آف کالجز سے بھی فون ہے, ٹھیک ہے, ان کی ایک اور ان کا ایک اور گروپ ہے, مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا, وہاں سے مجھے فون آیا تھا. انہوں نے کہا تھا فرینچائز رن کرتے ہیں آپ ہماری, ٹھیک ہے. لوگ میری پروفائل پڑھتے ہیں, ایجوکیشنل سسٹم میری پروفائل پڑھتے ہیں, دے کال ٹو می اینڈ جی ورک فار اس. میں نے کہا جی میرا اپنا سسٹم ہے, آپ کسی اور سسٹم پہ کام کر رہے ہیں. میرا جو سسٹم ہے وہ میرا ویژن ہے, آئی وانٹ ٹو ورک فار دیٹ. ٹھیک ہے, تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی یہ کہا میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو ابھی تک کسی نے نہیں کیا. میں اتنی ساری لیکچررز ہیں, میں بھی ایک اور بن جاؤں گی. اتنی ساری ٹیچرز ہیں, میں ایک اور بن جاؤں گی. سو واٹ, میں نہیں پڑھاؤں گی, ایک اور ٹیچر آ جائے گی یہاں پہ. بٹ جو میرا ویژن ہے وہ مجھے پتا میں ہی ڈیفائن کروں گی, وہ کوئی اور ڈیفائن نہیں کر سکتا.
So let me work out for that. اس وقت مجھے کچھ پتا نہیں تھا, مجھے صرف یہ پتا تھا کہ ہانڈی کیا پکانی ہے, کیسے پکانی ہے وہ وقت نے مجھے سکھا دیا. ٹھیک ہے, وہ میری سوچ نے مجھے سکھا دیا. اور سوچ کا وقت کب ملا؟ جب میں نے اپنی لائف کو سمپل کیا. لائف جب سمپل ہو جاتی ہے, آپ کی آرگنائز ہو جاتی ہے, آپ کے پاس وقت ہو جاتا ہے, وقت آ جاتا ہے, اینڈ دا ٹائم از منی. اینڈ دا ٹائم از منی. کہا نا میں نے ابھی آپ کو, ٹائم از منی. بٹ ہاؤ ٹو سیو دا ٹائم؟ اپلائی دا فارمولا. کریں فارمولا اپلائی. میں ایم بی اے نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن میں نے نہیں کیا, بٹ دیز آر سم, ایک کامن سینس کی بات ہے, کامن سینس یا پریکٹیکل سینس کی بات ہوگی. پھر یہ چلے ہم پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس وقت ہوگا تو ہم پریکٹیکلی, ریلیجیسلی, فزیکلی, اسپریچولی ہر طرح سے سوچیں گے نا, ڈفرینٹ زاویوں سے سوچیں گے, ڈفرینٹ کتابیں دیکھیں گے, لیکن اپنی مرضی سے دیکھیں گے. یہ نہیں کہ ہمیں کسی نے ٹاسک دے دیا, ہم نے ایک ویب سائٹ کھولی دی, ہم بیٹھے کر رہے ہیں. بیکاز آئی ہیو دا ویژن, آئی ہیو دا ٹائم. میں نے اپنا ٹائم سیو کیا بھائی, کہ میں نے زندگی میں روز اتنے گھنٹے سیکھنا ہے کچھ. ابھی بھی میرا سیکھنے کا سلسلہ چل رہا ہے, کچھ نہ کچھ میں سیکھتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے, ابھی کل ہم نے ویب سائٹ خرید لی. آپ کو پتا ہماری ویب سائٹ کا نام کیا؟ ہم نے ڈومین بائی کر لی بھائی, ای ویژنرس. ہمارے جتنے بھی جو اسٹوڈینٹس ہوں گے, دے ول بی ای ویژنرس, دے ول بی ویژننگ دا فیوچر. ٹھیک ہے, ہماری ویب سائٹ کریٹ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ, اس کے اندر آپ دیکھیں گے سارا کچھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ای ویژنرس کے نام سے کل ہم نے ڈومین بائی کر لی ہے. یہ سیٹرڈے سنڈے میرا اسی میں گزر جاتا ہے کہ واٹ نیکسٹ. ٹھیک ہے, اور اس میں کبھی یہ نہیں دیکھتی کہ مجھے پیسہ واپس کتنا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ دیکھتی ہوں کہ مجھے مزہ کتنا آ رہا ہے, میں سیکھ کتنا رہی ہوں. پیسے کے اوپر نیچے نہیں سوچا کریں کہ کتنے پیسے آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اسی میں پھنس جائیں گے آپ. اب یہ دیکھیں میرا ویژن کمپلیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میں لائک دیٹ از دا ڈائریکشن. یہ پروڈکٹیو ہے, میں سیکھ رہی ہوں. اگر میں سیکھ رہی ہوں نا, اٹ مین دس از پروڈکٹیو. ڈونٹ بادر اس میں سے مجھے 2 روپے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم نے سیکھ لیا, اگر ہمیں وہ کر کے خوشی ہو رہی ہے نا, تو اٹ ول بی گڈ ڈیسیژن انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو بیٹا عزتیں اللہ دیتا ہے, وہ گھر بیٹھے بھی مل جاتی ہیں. ڈیفائن اپنی لائف آپ نے, ڈیفائن جو ہے نا اپنی لائف کو آپ نے خود کرنا ہے. اپنے ویژن کو ڈیفائن آپ نے خود کرنا ہے. اگر آپ نے ڈیفائن نہیں کیا نا, زندگی آپ کو قید کر لے گی, لوگ آپ کو قید کر لیں گے. قید تو ہم نے ہونا کوئی نہیں. ہم صرف وہاں تک قید ہیں جہاں پہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے, پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, پھر اس کے بعد اگر عورت ہے تو اس کی شوہر کا پہلے حق ہے. یہ رشتے ہم نے نبھانے ہیں. یہاں تک ہم واقعی قید ہیں. قید کیا, یہ بھی اللہ کی محبت میں ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ قید نہیں ہے, یہ تو اللہ کے ساتھ ایک محبت ہے, ایک تعلق ہے. اس کی خاطر ہم سارا کچھ کرنے کو تیار ہیں. ہم تو سمینہ وطان ہیں. جو اس نے کہہ دیا سر آنکھوں میں, اگر اس نے کہہ دیا نا کہ شوہر قوام ہے, یس ہی از قوام, وہ میرے سے ون اپ ہی رہیں گے. میرے ہسبینڈ ہمیشہ ون اپ رہیں گے. اور جو عقل مند بیوی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کا سر کا تاج بنا کے رکھتی ہے, اس لیے اس کو سرتاج کہتے ہیں. اور جو سرتاج کی بادشاہ کی بیوی ہوتی ہے اس کو ملکہ کہتے ہیں. اور جو بے وقوف عورت ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو غلام بنا کے رکھتی ہے اور خود اس غلام کی بیوی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے شوہروں کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھیں. اور مرد کے لیے سب سے پہلے اس کے پیرنٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے, حقوق العباد میں, پھر آپ کے بچے, پھر آپ کی پروفیشنل لائف ہے. سو اس کو جو ہے نا آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا. اور باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.